بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ مریم پارٹ نمبر 1۔ سورہ مریم شروع کرنے سے پہلے مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے 15 پاروں کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اس ریکارڈنگ کے متعلق مفید مشورہ دینے کے لیے یا دیگر اسلامی کتب کی ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ کیجیے۔ محمد بن مبارک، فون نمبر 0337 600 پورا 2974، اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی مقبول دعاؤں میں اس ناکارہ کو بھی یاد رکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں سورہ مریم پارٹ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ نمبر 4۔ اچھا، یہاں پہ یہ ذہن میں رہے کہ نمبر 3 تک جو تھا وہ پچھلی صورت میں شامل تھا اس صفحہ کا، اس وجہ سے نمبر 4 کا ذکر کیا گیا۔ تفسیر کی نمبر 4 سے پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مریم نمبر 4۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ نجاری یعنی بڑھائی کا پیشہ کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ ان کا قصہ پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیجئے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے۔ نمبر 1۔ قال رب انی وهن العظم منی، بولا اے میرے رب بوڑھی ہو گئی میری ہڈیاں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا۔ نمبر 2۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا۔ نمبر 3۔ وانی خفت الموالی من ورائی، اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے۔ نمبر 4۔ وکانت امراتی عاقرا، اور عورت میری بانجھ ہے۔ فہب لی من لدنک ولیا، سو بخش تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی۔ نمبر 5۔ واجعلہ ربی رضیہ، اور کر اس کو اے رب من مانتا یعنی جی چاہتا۔ نمبر 6۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی۔ نمبر 7۔ قال رب انا یکون لی غلام، بولا اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا۔ وکانت امراتی عاقرا، اور میری عورت بانجھ ہے۔ وقد بلغت من، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تفسیر نمبر 1۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، کہتے ہیں رات کی تاریکی اور خلوت میں پست آواز سے دعا کی، جیسا کہ دعا کا اصل قاعدہ ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، سورہ اعراف رکوع نمبر 7۔ ایسی دعا ریا سے دور اور کمال اخلاص سے معمور ہوتی ہے۔ شاید یہ بھی خیال ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگتے تھے، اگر نہ ملے تو سننے والے ہنسیں، اور ویسے بھی عموماً بڑھاپے میں آواز پست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2۔ یعنی بظاہر موت کا وقت قریب ہے، سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی چمک رہی ہے اور ہڈیاں تک سوکھنے لگیں۔ نمبر 3۔ یعنی آپ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیشہ میری دعائیں قبول کیں اور مخصوص مہربانیوں کا خوگر بنائے رکھا۔ اب اس آخری وقت اور ضعف و پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دعا رد کر کے مہربانی سے محروم رکھیں گے۔ بعض مفسرین نے ولم اکن بدعائک رب شقیہ کے معنی یوں کیے ہیں، اے پروردگار میں آپ کی دعوت پر میں کبھی شقی ثابت نہیں ہوا، یعنی جب آپ نے پکارا برابر امتثال امر اور طاعت و فرما برداری کی سعادت حاصل کی۔ نمبر 4۔ قرابت داروں سے اندیشہ، ان کے بھائی بند قرابت دار نااہل ہوں گے۔ ڈر یہ ہوا کہ وہ لوگ ان کے بعد اپنی بدعمالی اور غلط کاریوں سے راہ نیک نہ بگاڑ دیں، اور جو دینی و روحانی دولت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے سے منتقل ہوتی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی تھی، اسے اپنی شرارت اور بدتمیزی سے ضائع نہ کر دیں۔ نمبر 5۔ اللہ سے اپنے وارث کی دعا، یعنی میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، ظاہری سامان اولاد ملنے کا کچھ نہیں، لیکن تو اپنی لامحدود قدرت و رحمت سے اولاد عطا فرما جو دینی خدمات کو سنبھالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں اس ضعف و پیری میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے، ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے۔ عنوان انبیاء کی وراثت۔
احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ان کی وراثت دولت علم میں چلتی ہے۔ خود شیعوں کی مستند کتاب کافی کلینی سے بھی روح المعانی میں اسی مضمون کی روایات نقل کی ہیں۔ لہٰذا متعین ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب میں وراثت مالی مراد نہیں، جس کی تائید خود لفظ آل یعقوب سے ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام آل یعقوب کے اموال و املاک کا وارث تنہا حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ بلکہ نفس وراثت کا ذکر ہی اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ مالی وراثت مراد نہیں، کیونکہ یہ تو تمام دنیا کے نزدیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے، پھر دعا میں اس کا ذکر کرنا محض بیکار تھا۔ یہ خیال کرنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی کہ کہیں میرے گھر سے نکل کر بنی اعمام اور دوسرے رشتہ داروں میں نہ پہنچ جائے، نہایت پست اور ادنا خیال ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ نہیں ہوتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دنیا کی متاع حقیر کی فکر میں پڑ جائیں، ہے یہ کہاں جائے گی اور کس کے پاس رہے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے دولت مند بھی نہ تھے، بڑھئی کا کام کر کے محنت سے پیٹ پالتے تھے، بھلا ان کو بڑھاپے میں کیا غم ہو سکتا تھا کہ 4 پیسے رشتہ داروں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں، الیاذ باللہ۔ نمبر 6، یعنی ایسا لڑکا دیجیے جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پسند کا ہو۔ نمبر 7، حضرت یحییٰ کی بشارت، یعنی دعا قبول ہوئی اور لڑکے کی بشارت پہنچی جس کا نام یحییٰ قبل از ولادت حق تعالیٰ نے تجویز فرما دیا۔ نام بھی ایسا انوکھا جو ان سے پہلے کسی کا نہ رکھا گیا تھا۔ بعض طرف نے یہاں سمیہ کے معنی شبیہ کے لیے ہیں، یعنی اس شان و صفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ مطلب ہو کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے کوئی ایسا لڑکا اس وقت تک پیدا نہیں کیا گیا تھا، یا بعض خاص احوال و صفات مثلاً رقت قلب اور غلبہ بکا وغیرہ میں ان کی مثال پہلے نہ گزری ہوگی، واللہ عالم۔ کبر عطیہ، یہاں تک کہ اکڑ گیا یعنی سوکھ گیا۔ نمبر 1، قال کذلک، کہا یوں ہی ہوگا۔ نمبر 2، قال ربک هو علی حین، فرما دیا تیرا رب نے وہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور تجھ کو پیدا کیا میں نے پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز۔ نمبر 3، قال رب اجعل لی آیہ، بولا اے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے 3 رات تک صحیح تندرست یعنی چنگا بھلا۔ نمبر 4، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم، پھر نکلا اپنے لوگوں کے پاس حجرہ سے تو اشارہ سے کہا ان کو ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کے یاد کرو یعنی تسبیح پڑھو صبح اور شام۔ نمبر 5، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اٹھا لے کتاب زور سے۔ نمبر 6، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکا پن میں۔ نمبر 7، وحنانا من لدنا وزکا، اور شوق دیا اپنی طرف سے اور ستھرائی، وکانا تقیہ، اور تھا پرہیزگار۔ نمبر 8، وبرم بوالدیہ، اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ سے، ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھا زبردست خود سر۔ نمبر 9، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر۔ نمبر 10، وذکر فی الکتاب مریم، اور مذکور کر کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت، جب جدا ہوئی۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت زکریا کا تعجب آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری سنے تو مزید تمانیت و استلزاز کے لیے بار بار پوچھتا اور کھود کرید کیا کرتا ہے۔ اس تحقیق و تفحص سے لذت تازہ حاصل ہوتی ہے اور بات خوب پکی ہو جاتی ہے۔ یہی منشا حضرت زکریا کے سوال کا تھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انوکھی چیز مانگتے تعجب نہ آیا، جب سنا کہ ملے گی تعجب کیا۔ نمبر 2، تعجب کی کوئی بات نہیں، انہی حالات میں اولاد مل جائے گی اور مشیت عزدی پوری ہو کر رہے گی۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت کاملہ، یہ فرشتہ نے کہا، یعنی تمہارے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل ہو تو خدا کی یہاں مشکل نہیں، اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے سب آسان ہے۔ انسان اپنی ہستی ہی کو دیکھ لے، ایک زمانہ تھا کہ یہ کوئی چیز نہ تھی، اس کا نام و نشان بھی کوئی نہ جانتا تھا، حق تعالیٰ اس کو پردہ عدم سے وجود میں لایا، اور پھر جو قادر مطلق لا شے محض کو شے بنا دے، کیا وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس پر تو بطریق اولا قدرت ہونی چاہیے۔ نمبر 4، حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بندی، یعنی باوجود تندرست ہونے کے جب کامل 3 رات دن لوگوں کے ساتھ زبان سے بات چیت نہ کر سکے، اس وقت سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ اس کے متعلق مفصل کلام آل عمران کی فوائد میں گزر چکا، ملاحظہ کر لیا جائے۔ نمبر 5، قوم کو واعظ و نصیحت، یعنی جب وہ وقت آیا تو زبان گفتگو کرنے سے رک گئی، حجرہ سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو، نمازیں پڑھو، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو۔ یہ کہنا یا تو حسب معمول
سابق واعظ و نصیحت کے طور پر ہوگا یا نعمت الہیہ کی خوشی محسوس کر کے چاہا کہ دوسرے بھی ذکر و شکر میں ان کے شریک حال ہوں؟ کیونکہ جیسا آل عمران میں گزرا، حضرت زکریا کو حکم تھا کہ ان 3 دن میں خدا کو بہت کثرت سے یاد کریں، اور خاص تسبیح کا لفظ شاید اس لیے اختیار کیا ہو کہ اکثر عجیب و غریب سما دیکھنے پر آدمی سبحان اللہ کہا کرتا ہے۔ نمبر 6، حضرت یحییٰ کو کتاب پر عمل کا حکم، یعنی تورات اور دوسرے آسمانی صحیفوں کو جو تم پر یا دوسرے انبیاء پر نازل کیے گئے ہوں خوب مضبوطی اور کوشش سے تھامے رکھو، ان کی تعلیمات پر خود عمل کرو اور دوسروں سے کراؤ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی علم کتاب لوگوں کو سکھلانے لگا زور سے، یعنی باپ ضعیف تھے اور یہ جوان۔ نمبر 7، بچپن میں نبوت یعنی لڑکپن ہی میں ان کو حق تعالیٰ نے فہم و دانش، علم و حکمت، فراست صادقہ، احکام کتاب اور آداب عبودیت و خدمت کی معرفت عطا فرمائی تھی۔ لڑکوں نے ایک مرتبہ انہیں کھیلنے کو بلایا، کہا کہ ہم اس واسطے نہیں بنائے گئے۔ بہت سے علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عام عادات کے خلاف ان کو لڑکپن ہی میں نبوت بھی مرحمت فرما دی، واللہ عالم۔ نمبر 8، حضرت یحییٰ کا محبت و تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق و ذوق، رحمت و شفقت، رقت و نرم دلی، محبت و محبوبیت عنایت فرمائی تھی، اور صاف ستھرا، پاکیزہ روح، پاکیزہ خو، مبارک و سعید، متقی و پرہیزگار بنایا۔ حدیث میں ہے کہ یحییٰ نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا، خدا کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوں کی نالیاں سی بن گئی تھیں، علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ نمبر 9، یعنی متکبر، سرکش اور خود سر نہ تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی آرزو کے لڑکے اکثر ایسے ہوا کرتے ہیں، وہ ویسا نہ تھا۔ نمبر 10، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سلام۔ اللہ جو بندہ پر سلام بھیجے محض تشریف و عزت و افزائی کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس پر کچھ گرفت نہیں۔ یہاں یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیہ سے غرض تعمیم اوقات و احوال ہے، یعنی ولادت سے لے کر موت تک اور موت سے قیامت تک کسی وقت اس پر خوردہ گیری نہیں، خدا کی پکڑ سے ہمیشہ مامون و مسئول ہے۔ من اہلہا مکانا شرقیہ، اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں۔ نمبر 1، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر پکڑ لیا ان سے ورے ایک پردہ۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ، پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا۔ نمبر 2، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی مجھ کو رحمان کی پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا۔ نمبر 3، قال انما انا رسول ربک، بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، لأہب لک غلاما زکیا، کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا۔ نمبر 4، قالت انا یکون لی غلام، بولی کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار کبھی نہیں تھی۔ نمبر 5، قال کذالک، بولی یوں ہی ہے، بولا یوں ہی ہے، قال ربک هو علی ہین، فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے۔ نمبر 6، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور مہربانی اپنی طرف سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ہے یہ کام مقرر ہو چکا۔ نمبر 7، فَحَمَلَتْهُ، پھر پیٹ میں لیا اس کو۔ نمبر 8، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر یکسو ہی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں۔ نمبر 9، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے آیا اس کو درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں۔ قالت یا لیتنی، بولی کسی طرح میں۔ تفسیر نمبر 1، حضرت مریم کی شرم و عفت، یعنی غسل حیض کرنے کو یہی پہلا حیض تھا۔ 13 برس کی عمر تھی، 15 برس کی شرم کے مارے مجمع سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئیں جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف تھا، اس لیے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد، یعنی حضرت جبرائیل نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متمثل ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہاں حضرت مریم کی انتہائی عفت و پاک بازی کا امتحان بھی مقصود ہو کہ ایسے زبردست دواعی محرکات بھی اس کے جذبات عفاف و تقوی کو ادنیٰ ترین جنبش نہ دے سکے۔ نمبر 3، مریم نے اول وہلہ میں سمجھا کہ کوئی آدمی ہے، تنہائی میں دفعتاً ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوف زدہ ہوئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے چہرے پر تقوی و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اسی قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا جیسا کہ پاک و نورانی چہرہ سے روشن تھا تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ تعرض نہ کرے گا۔ نمبر 4، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشارت، یعنی گھبراؤ نہیں، میری نسبت کوئی برا خیال
آیا ہو تو دل سے نکال دو، میں آدمی نہیں ہوں تیرے اسی رب کا جس کی تو پناہ ڈھونڈتی ہے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تجھ کو ایک پاکیزہ، صاف ستھرا اور مبارک و مسعود لڑکا عطا کروں۔ غلامن زکیہ، پاکیزہ لڑکا کہنے میں اشارہ ہو گیا کہ وہ حسب و نسب اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ نمبر 5، حضرت مریم کا تعجب۔ مریم علیہ السلام کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جب عورت کا شوہر نہیں جو اس کو حلال طریقے سے چھوڑ سکتا اور بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقے سے بچہ حاصل کرے، اس کو بحالت راہنہ پاکیزہ اولاد کیوں کر مل جائے گی، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے کم عجیب بشارت پر سوال کیا تھا۔ نمبر 6، یہ وہی جواب ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا، گزشتہ رکوع میں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 7، یعنی یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، پہلے سے طے شدہ ہے کہ تخلف نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکمت اسی کو مقتضی ہے کہ بدون مس بشر کے محض عورت کے وجود سے بچہ پیدا کیا جائے، اور وہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہمارے قدرت عظیمہ کی ایک نشانی ہو، کیونکہ تمام انسان مرد و عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دونوں کے بدون پیدا اور حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام میں ظاہر ہوئی کہ مرد کے بدون صرف عورت کے وجود سے ان کا وجود ہوا۔ اس طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقع ہو گئیں۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود قدرت الہیہ کا ایک نشان اور حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بڑی رحمت کا سامان ہے۔ نمبر 8، قرار حمل۔ کہتے ہیں فرشتے نے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا۔ وفی البحر وذکروا ان جبرائیل علیہ السلام نفخ فی جیب درعها او فی کمها والظاہر ان المسند الیہ لنفخ هو اللہ تعالی لقوله فنفخنا، سورۃ الصاد، کما قال فی آدم ونفخت فیہ من روحی واللہ عالم۔ نمبر 9، یعنی جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے سب سے علیحدہ ہو کر کسی بعید مکان میں چلی گئیں، شاید وہی جگہ ہو جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل ہے۔ ذکرہ ابن کثیر عن وہب۔ مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مر چکی اس سے پہلے اور وہ ہو جاتی بھولی بصری۔ نمبر 1، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، بس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو، کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ۔ وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں۔ نمبر 2، فکلی واشربی وقرری عینا، اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ نمبر 3، فإما ترين من البشر احدا، پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہیو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، فلن اکلم اليوم انسیا، سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے۔ نمبر 4، فاتت به قومها تحمل، پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی یہ چیز طوفان کی۔ نمبر 5، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے بہن ہارون کی، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ نمبر 6، فاشارت الیہ، پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو۔ نمبر 7، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا۔ نمبر 8، قال، وہ بولا۔ تفسیر نمبر 1، درد ذہن کی شدید تکلیف، یعنی درد ذہن کی تکلیف سے ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب جا پہنچی۔ اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی و بے کسی، سامان ضرورت اور راحت کا فقدان، اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاک باز عفیفہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا، حتیٰ کسی قرب و اضطراب کے غلبہ میں کہہ اٹھی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ شدت و کرب و اضطراب میں گزشتہ بشارات بھی جو فرشتے سے سنی تھیں یاد نہ آئیں۔ نمبر 2، فرشتے کی بشارت، وہ مقام جہاں حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھی قدر بلند تھا، اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کر۔ نیچے کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی، یہ تو پینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے اسی کھجور کو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ تنبیہ، بعض طرف نے سری کے معنی عظیم الشان سردار کے لیے، یعنی خدا تعالیٰ تجھ سے ایک بڑا سردار پیدا کرنے والا ہے۔ جنہوں نے سری کے معنی چشمہ یا نہر کے لیے، ظاہر یہ ہے کہ وہ چشمہ بطور خرق عادت نکالا گیا اور کھجوریں بھی خشک درخت پر بے موسم لگ گئیں۔ ان خوارق کا دیکھنا مریم کے لیے تسکین و اطمینان اور تفریح کا سبب تھا، اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ اس حالت میں یہ چیزیں مریم کے لیے مفید تھیں اور انہیں ضرورت بھی ہوگی۔ نمبر 3، یعنی تازہ کھجوریں کھا کر چشمہ کے پانی سے سیراب ہو اور پاکیزہ بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، آگے کا غم نہ کھا، اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ نمبر 4، یعنی اگر کوئی آدمی سوال کر لے تو اشارہ وغیرہ سے ظاہر کر
دینا کہ میں روزہ سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے دین میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے، ہماری شریعت میں ایسی نیت درست نہیں۔ اور کہیو میں نے مانا ہے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی نظر کر کے ایسا کہہ دینا۔ انسین کی قید شاید اس لیے لگائی کہ فرشتے سے بات کرنا منع نہ تھا۔ نمبر 5، یعنی جب بچہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آئی تو لوگ دیکھ کر ششدر رہ گئے، کہنے لگے کہ مریم تو نے غضب کر دیا، یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئی؟ اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کنواری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے۔ نمبر 6، یعنی بدگمان ہو کر کہنے لگے تیرے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے، تجھ میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی؟ بھلوں کی اولاد کا برا ہونا محل تعجب ہے۔ تنبیہ، مریم علیہ السلام اخت ہارون اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیہد ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، گویا اخت ہارون سے مراد اخت قوم ہارون ہوئی۔ جیسے وذکر اخا عاد میں ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا گیا، حالانکہ عاد ان کی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام تھا، اور ممکن اخت ہارون کے ظاہری معنی لیے جائیں جیسے کہ بعض صحیح احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ اس وقت بھی لوگ انبیاء اور صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مریم کا وہ بھائی ایک صالح مرد تھا، تو حاصل کلام یہ ہوا کہ تیرا باپ پاک باس، ماں پارسابی، بھائی ایسا نیک ہے، اوپر جا کر تیرا نسب ہارون علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے، پھر یہ حرکت تجھ سے کیوں کر سرزد ہوئی؟ نمبر 7، بچہ سے جواب طلبی کا اشارہ، یعنی مریم علیہ السلام نے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ خود اس سے دریافت کرو۔ نمبر 8، حضرت مریم کا بچے کی طرف اشارہ، یعنی اس شرمناک حرکت پر یہ ستم ظریفی کہ بچے سے پوچھ لو، بھلا ایک گود کے بچے سے ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ تنبیہ، من کانا فی المہد صبیہ میں کانا کا لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تکلم کے وقت وہ صبی نہیں رہا تھا۔ قرآن مجید میں بہت جگہ مثلا کان اللہ غفور الرحیم یا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ یا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید میں کانا کا استعمال ایسے مضمون کے لیے ہوا جس کا سلسلہ زمانہ ماضی کے گزرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوا، اور یہاں من کانا فی المہد صبیہ سے تعبیر کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے نفی تکلم کو ایک ضابطہ کے رنگ میں پیش کیا، یعنی نہ صرف عیسیٰ بلکہ ہر اس شخص کو جو گود میں بچہ ہو کلام کرنا عادتاً محال ہے۔ پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا، سورۃ مریم کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔